برِ صغیر میں سنیما اسکرین کے حوالے سے کسی ایک شخص کے لیے اگر لفظ اسٹائل آئیکن کا استعمال کیا جا سکتا ہے تو وہ دیو آنند تھے۔ ایک خاص انداز میں بولنا، جھک کر لہراتے ہوئے چلنا، چست پتلون، گلے میں اسکارف، سر پر بیگی ٹوپی اور آپ کی آنکھوں میں جھانکتی آنکھیں، یہ تھے سدا بہار دیو آنند، جو 88 سال کی عمر میں بھی نوجوان کہلاتے تھے۔ انہوں نے ایک بار کہا تھا کہ وہ سنیما کے لیے تمام عمر جوان رہیں گے، اور انہوں نے یہ ثابت بھی کیا۔ 1923 میں پنجاب کے گرداسپور میں پیدا ہونے والے دیو آنند نے جولائی 1943 میں بذریعہ فرنٹیئر میل لاہور سے بمبئی کا سفر کیا، اور اس وقت ان کی جیب میں محض 30 روپے تھے۔ انہوں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ 4 برسوں میں ہندوستان کی تقسیم ہو جائے گی اور انہیں دوبارہ لاہور جانے کے لیے 56 سال انتظار کرنا پڑے گا۔ اپنے بارے میں بات کرتے ہوئے دیو آنند نے ایک بار کہا تھا، میں نے گورنمنٹ کالج لاہور سے انگریزی میں BA آنرز کیا۔ میں ماسٹرز کرنا چاہتا تھا، لیکن میرے والد کی مالی حالت اچھی نہیں تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ میں بینک میں نوکری کر لوں۔ میں نے فرنٹیئر میل کے لیے 3rd کلاس کا ٹکٹ خریدا اور بمبئی پہنچ گیا۔ میں نے 2 سال تک جدوجہد کی۔ 1945 میں میں نے اپنی پہلی فلم سائن کی، جس کا نام ہم ایک ہیں تھا۔ میں بہت نیا تھا، لیکن میرے پاس ذہانت تھی۔ میں نے کالج کی تعلیم حاصل کی تھی۔ میں بہت اچھا بولتا تھا۔ لوگ مجھ سے مل کر بہت خوش ہوتے تھے۔ جب میں ہنستا تو لوگ پاگل ہو جاتے تھے۔ جب مجھے موقع ملا تو میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اپنے کالج کے دنوں میں دیو آنند معروف شاعر حفیظ جلندھری کی غزل ابھی تو میں جوان ہوں بہت گنگناتے تھے۔ دیو آنند کے قریبی ساتھی موہن چوری والا یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں، جب انہوں نے 1961 میں ہم دونوں فلم بنائی تو انہوں نے نغمہ نگار ساحر لدھیانوی سے درخواست کی کہ وہ ابھی تو میں جوان ہوں کی طرز پر ایک گانا لکھیں۔ ساحر نے اسی وزن میں گانا لکھا تھا، ابھی نہ جاؤ چھوڑ کر دل ابھی بھرا نہیں، جو بہت مشہور ہوا۔ چوری والا بتاتے ہیں، گرو دت فلمی دنیا میں دیو آنند کے ابتدائی اور قریبی دوست تھے۔ ایک دن انہوں نے دیو سے وعدہ کیا کہ اگر میں ڈائریکٹر بن گیا تو آپ میرے پہلے ہیرو بنیں گے۔ دیو آنند نے بھی جوش کے ساتھ جواب دیا، اگر میں کوئی فلم پروڈیوس کروں گا تو آپ اس کے ڈائریکٹر ہوں گے۔ دیو آنند کو یہ وعدہ یاد رہا، اور جب نوکیتن فلمز نے بازی بنانے کا فیصلہ کیا تو انہوں نے ہدایت کاری کی ذمہ داری گرو دت کو دی۔ للت موہن جوشی بتاتے ہیں کہ اگر آپ بازی فلم دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ انہوں نے اس فلم کے لیے کیسے لوگوں کو منتخب کیا۔ یہ گرو دت کی پہلی ہدایت کاری تھی۔ بلراج ساہنی نے اس کا اسکرپٹ لکھا، ساحر لدھیانوی آئے، SD برمن آئے، زہرا سہگل آئیں۔ دیو آنند کا ایک ویژن تھا۔ وہ سوچ سکتے تھے کہ ایک بڑی فلم کیسے بن سکتی ہے۔ دیو آنند اور سریا کا عشق بالی ووڈ کی بہترین محبت کی کہانیوں میں سے ایک ہے۔ اس بات کو یاد کرتے ہوئے دیو آنند کہتے تھے، پہلے دن سے ہی ہم دونوں نے ایک دوسرے کو پسند کرنا شروع کیا۔ وہ ایک بڑی سٹار تھی، ان کے پاس بڑی کاریں تھیں، کیٹلک تھی، لنکن تھی، اور میں پیدل جاتا تھا۔ میں جوان تھا، بہت پریزنٹیبل تھا، اور مجھ میں بہت اعتماد تھا۔ ہماری دوستی بڑھتی چلی گئی، لیکن یہ دوستی شادی کے مرحلے تک نہ پہنچ سکی۔ دیو آنند نے بمبئی کے زویری بازار سے سریا کے لیے ایک ہیرے کی انگوٹھی خریدی، لیکن سریا کی نانی بادشاہ بیگم کو یہ رشتہ پسند نہیں آیا۔ دیو آنند نے اپنی سوانح عمری رومانسنگ ود لائف میں اس کی ایک تفصیل بیان کی ہے۔
اور لکھا ہے کہ سریا نے میری بھیجی ہوئی انگوٹھی سمندر کے سامنے لے لی، اسے آخری بار محبت سے دیکھا اور اسے سمندر کی لہروں میں پھینک دیا۔ دیو آنند کے کیریئر کی بلندی پر فلم گائیڈ تھی۔ آر کے نارائن کے ناول پر مبنی اس فلم کو پوری دنیا میں پذیرائی ملی اور اسے آسکر ایوارڈ کے لیے انڈیا کی جانب سے بھیجا گیا۔ وحیدہ رحمان نے ہمیشہ کہا کہ انہیں اس سے بہتر کوئی فلم نہیں ملی۔ شروع میں آر کے نارائن بھی اس فلم کی شوٹنگ پر ناراض تھے، لیکن جب انہیں یہ فلم دکھائی گئی تو وہ بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے میری کہانی ضرور بدل دی ہے، لیکن یہ بھی اپنے آپ میں ایک شاہکار ہے۔ وحیدہ رحمان نے دیو آنند کے ساتھ اپنی پہلی فلم CID میں کام کیا تھا۔ دونوں نے کل 7 فلموں میں کام کیا۔ وحیدہ رحمان نے بتایا کہ انہوں نے مجھ سے کہا، وحیدہ تم مجھے صرف دیو کہو۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ مجھ سے بڑے ہیں، اتنے سینئر ہیں، اتنے بڑے سٹار۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنی لیڈنگ لیڈیز کے ساتھ کام نہیں کر سکتا اگر وہ مجھے صاحب مسٹر آنند کہہ کر پکاریں، لیکن یہ میری عادت تھی کہ جب بھی میں سیٹ پر جاتی تھی تو میں انہیں گڈ مارننگ مسٹر آنند کہتی تھی۔ وہ ادھر ادھر دیکھتے اور پوچھتے وہ کون ہے؟ میں کہتی کہ میں آپ سے بات کر رہی ہوں۔ وہ کہتے کہ میں دیو ہوں۔ کچھ دنوں کے بعد انہیں دیو کہنے کی عادت پڑ گئی۔ دیو آنند نے ہندوستانی فلم انڈسٹری کو بے مثال ٹیلنٹ دیے۔ دیو آنند نے شتروگھن سنہا، جیکی شرف، ٹینا منیم، تبو اور زینت امان کو متعارف کرایا، اس لیے کہ ان میں تجربہ کرنے اور راہ سے ہٹ کر چلنے کا مادہ تھا۔ وہ منشیات پر فلم بنانا چاہتے تھے، ہرے راما ہرے کرشنا۔ اس کے لیے وہ کبھی لندن، کبھی نیپال اور کبھی دلی جاتے۔ ان میں ایک تجسس تھا، وہ اپنا زیادہ تر وقت اپنے موضوع پر صرف کرتے تھے۔ پہلی بار جب انہوں نے زینت کو کسی پارٹی میں دیکھا تو سگریٹ پی رہی تھی۔ جب دیو صاحب نے جا کر ان سے ہیلو کہا تو انہوں نے بھی ہیلو کہا اور سگریٹ کی پیشکش کی۔ دیو صاحب نے بتایا کہ جب انہوں نے پہلی بار زینت امان کو دیکھا تو انہیں لگا کہ یہ لڑکی ان کی فلم میں کام کرے گی۔ سن 1947 کے بعد 3 اداکار ہندی فلموں پر چھا گئے، راج کپور، ٹریجڈی کنگ دلیپ کمار اور دیو آنند۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ اس وقت کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے ایک بار تینوں کو اپنے ہاں مدعو کیا۔ دیو آنند نے اپنی سوانح عمری میں لکھا ہے، جب ہم ان کے مطالعہ کے کمرے میں پہنچے تو نہرو نے ہم تینوں کو گلے لگایا۔ وہ بیمار تھے لیکن جلد ہی موڈ میں آ گئے۔ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے راج کپور نے سوال کیا کہ پنڈت جی، ہم نے سنا ہے کہ آپ جہاں بھی جاتے ہیں خواتین آپ کے پیچھے بھاگتی تھیں۔ اپنی مشہور مسکراہٹ کے ساتھ نہرو نے کہا، میں اتنا مقبول نہیں تھا جتنے آپ لوگ ہیں۔ دیو نے پوچھ لیا، آپ کی شاندار مسکراہٹ نے لیڈی ماؤنٹ بیٹن کا دل جیت لیا تھا، کیا یہ صحیح بات ہے؟ نہرو کا چہرہ سرخ ہو گیا اور انہوں نے اس سوال سے لطف اندوز ہو کر ہنستے ہوئے کہا، مجھے اپنے بارے میں یہ کہانیاں سن کر مزہ آتا ہے۔ درمیان میں دلیپ نے کہا، لیکن لیڈی ماؤنٹ بیٹن نے خود تسلیم کیا تھا کہ آپ ان کی کمزوری ہو۔ نہرو نے ہنس کر کہا، لوگ چاہتے ہیں کہ میں ان کہانیوں پر یقین کر لوں۔ انڈیا کے مشہور سٹاک مارکیٹ کے ماہر موہن چوری والا دیو آنند کے بہت قریب تھے۔ وہ کہتے ہیں، میں نے اپنے بیڈ روم میں دیو آنند کی ایک بڑی تصویر لگا رکھی تھی۔ میں اس کے سامنے جھکتا ہوں اور اپنے کام پر جاتا ہوں۔ میرے بیڈ روم میں رکھے کشن پر دیو آنند کی تصویر ہے۔ دیو آنند کی موت سے کچھ دن پہلے میں نے ان کے لیے ان کا پسندیدہ پرفیوم 4711 خریدا۔ انہیں وہ کولون بہت پسند ہے۔ دیو آنند اپنی صحت کا بہت خیال رکھتے تھے۔ سنجیو شری واستو جو کبھی کے لیے کام کرتے تھے، انہوں نے بتایا کہ ایک بار دیو صاحب ممبئی میں ان کے گھر انٹرویو دینے آئے تھے
اور 76 سال کی عمر میں بھی انہوں نے لفٹ نہیں بلکہ 9ویں منزل پر موجود فلیٹ تک پہنچنے کے لیے سیڑھیوں کا استعمال کیا۔ ڈاکٹر کہتے تھے کہ دیو آنند کی صحت کی رپورٹ فریم میں رکھنی چاہیے۔ وہ دن بھر 11 گلاس نیم گرم پانی پیتے تھے، ناشتہ بھرپور ہوتا تھا، اس میں دلیا ہوتا، چائے میں شہد ملاتے، کبھی کبھی آملیٹ کھاتے تھے، لیکن وہ دوپہر کا کھانا چھوڑ دیتے تھے۔ وہ رات کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے چہل قدمی کر لیتے۔ وہ سبزی زیادہ پسند کرتے تھے اور انہیں بینگن کا بھرتا بہت پسند تھا۔ وہ نہ شراب پیتے تھے اور نہ ہی سگریٹ۔ اداکاروں کے نام اور نمبر بمبئی کی ٹیلی فون ڈائریکٹری میں درج نہیں تھے، لیکن دیو صاحب کا نام حرف AC آنند دیو 2 ایرس اداکاروں کے نام اور نمبر بمبئی کی ٹیلی فون ڈائریکٹری میں درج نہیں تھے، لیکن دیو صاحب کا نام حرف AC آنند دیو 2 ایرس پارک جوہو بمبئی کے زمرے میں آتا تھا اور ان کا نمبر لکھا ہوا تھا۔ وہ اپنا فون خود اٹھاتے تھے، مگر کیا کوئی آپریٹر یا سیکرٹری نہیں پوچھتا تھا کہ کیا کام ہے؟ اس کی وجہ وہ بتاتے ہیں کہ وہ جاننا چاہتے تھے کہ کون ان سے رابطہ کرنا چاہتا ہے۔ وہ سالگرہ پر عمر بتانے کے سخت خلاف تھے اور کہتے تھے کہ بڑھاپا ذہنی کیفیت ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے اختتام تک دن میں 18 گھنٹے کام کیا۔ دیو آنند لندن جاتے تو نواز شریف بھی ان سے ملنے وہاں پہنچ جاتے تھے۔ نواز شریف ہائیڈ پارک میں اپنا ایک ولا رکھتے تھے، وہاں وہ دیو صاحب کو ضیافت کے لیے مدعو کرتے۔ وہ مجھ سے پوچھتے، آپ لوگوں نے آج کیا کیا؟ جب میں ان سے کہتا کہ ہم نے ہیرڈس میں ہاٹ چاکلیٹ پی ہے، تو وہ کہتے مجھے دیو صاحب کے ساتھ دوبارہ وہاں لے چلو۔ ان کی اہلیہ کلثوم ابھی زندہ تھیں جب ہم ان کے یہاں کھانا کھانے گئے۔ ایک بار انہوں نے کھانے کی میز پر نواز شریف سے پوچھا، کیا میں دیو صاحب کو آپ کی ایک حرکت بتاؤں؟ نواز شریف انہیں ایسا کرنے سے منع کرنے لگے۔ جب میں نے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ فلم CID کی DVD جو ہمارے پاس ہے وہ میاں صاحب نے خراب کر دی ہے۔ جب بھی وہ گانا لے کر پہلا پہلا پیار آتا ہے اور جس طرح دیو صاحب گھومتے ہیں، وہ اسے بار بار دھیمی رفتار سے دیکھتے ہیں۔ دیو صاحب بھی MF حسین کو بہت پسند کرتے تھے۔ ایک بار انہوں نے دفتر کی کرسی پر لیٹے ہوئے دیو آنند کا خاکہ بنایا اور 15 منٹ میں انہیں پیش کیا کہ ایک بار فلم فیئر ایوارڈ کی تقریب کے لیے دیو صاحب کو دعوت دی گئی تھی، جس پر حسین صاحب کی تصویر چھپی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر انہیں حسین صاحب یاد آ گئے۔ انہوں نے اسی وقت فون پر کہا کہ حسین صاحب آپ کی یاد آ رہی ہے، آپ کا ہاتھ چومنے کو جی چاہ رہا ہے۔ حسین صاحب اس رات اندور سے ممبئی صرف دیو آنند سے ملنے کے لیے آئے اور اسی رات ان سے ملنے کے بعد واپس اندور چلے گئے۔ دیو آنند کی اندرونی زندگی نے انہیں کبھی بوڑھا نہیں ہونے دیا کہ دلیپ کمار، راج کپور اور دیو آنند یہ تینوں اپنے آپ میں مختلف شخصیت تھے۔ دلیپ کمار کی اداکاری میں بڑی سنجیدگی، بڑی گہرائی تھی۔ ایک وقت میں صرف ایک فلم میں کام کیا۔ راج کپور نے پہلی بار انڈین فلموں کو بین الاقوامی درجہ دیا، لیکن جو شخص گھر گھر مقبول ہوا وہ دیو آنند تھا۔ ان کی فلموں کے موضوعات شہری موضوعات تھے، جیسے کالا بازار بلیک مارکیٹنگ پر مبنی تھی، تیرے میرے سپنے طبی پیشے پر کیونکہ ڈاکٹر گاؤں نہیں جانا چاہتے، دیس پردیس بیرون ملک مقیم لوگوں کے مسائل پر بنائی گئی تھی۔ وہ ہمیشہ ایک خیال کے ساتھ جاتے تھے۔ یہ طلسم کم از کم 40 برسوں تک سنیما کے چاہنے والوں کے دلوں پر قائم تھا۔